نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمل قائم کرنے کے لیے کہہ لیجئے، کنسیو کرنا کہہ لیجئے، تو اس میں پرانے دور میں نانی دادیاں ہوتی تھیں تو اتنے بڑے مسئلے ہوتے نہیں تھے۔ ابھی ہم لوگوں نے نانی دادیوں کو سی این جی پہ لگایا ہوا ہے، شوگر بی پی کی دواؤں پہ، وہ ہوش آواس میں ہم نے چھوڑا نہیں ان کو، اتنا تنگ کیا، اتنے تانے دیے، اتنی ناقدری کی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کی کہ بڑے بزرگوں نے چپ سادھ لی، وہ چپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے بزرگ مرتے نہیں ہیں، نئی نسل مارتی ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، آپ کی بے اتنائی اور غلط رویہ، ان کو حقیر سمجھنا، ان کی باتوں کی ناقدری کرنا ان کو مار ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب نتیجے میں کیا ہو گیا کہ جو ان کا تجربہ تھا ایک زمانے بھر کا، آدم علیہ السلام سے چلتا وہ ان کے ماں باپ تک اور ان سے ان تک، اس تجربے سے آپ محروم ہو جاتے ہو۔ اور پھر دنیا نے کیا کرنا ہے آپ کو؟ دنیا نے پھر آپ کو لوٹنا ہے، پیٹ بھر کے، جیب بھر کے، بینک بھر کے۔ ٹھیک ہے، لوٹنا ہے دنیا نے آپ کو۔ تو دنیا کے لوٹنے سے کب بچتے؟ جب اپنی نانی دادی اور ساس سسر اور پھپھی اور خالہ اور جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ ماں ہو گئی، ان کے مشورے پر آپ عمل کر لیتے۔ تو وہ مشورہ دے دیتی تھی کہ جب بھی حمل قائم کرنا ہو تو اس نیت سے لے کر ڈیلیوری تک عورت نے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے نہیں کھانے۔ ٹھیک ہے جی، یا وہ چیز جو بہت زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے وہ بھی نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ حمل بآسانی قائم ہو جاتا تھا۔ تو ابھی وہ یہ پرہیز تو ہوتا نہیں ہے، نتیجے میں جی بولتے ہیں جی بار بار مس کیریج ہوتا ہے، بار بار ابارشن کرانا پڑتا ہے۔ معالج آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ مصیبت آ کیوں رہی ہے، وہ بس یہ بولتا ہے جی ابارشن کرنا ہے اور مس کیریج ہو گیا آپ کا۔ ٹھیک ہے، حالات نہیں بتا رہا، کیونکہ حالات اور وجوہات تو آپ کے بڑے بزرگ بتاتے، ان کو تو آپ نے عضو معطل کر دیا، ان کو تو آپ نے سمجھا کہ آپ کے بڑے بزرگ جاہل ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھا نیٹ پہ تو یہ لکھا ہے، نیٹ پہ تو وہ لکھا ہے۔ اور بھائی صاحب، ان کے پاس علم تھا اور آپ جو دیگر برقی ذرائع سے، مواصلاتی ذرائع سے حاصل کر رہے ہو، یہ علم نہیں، یہ معلومات ہے۔ آپ کی معلومات اور بڑے بزرگوں کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم وہ ہے جو پرکھا جا چکا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ جو جمع کی بیٹھے ہو وہ معلومات، اپنی معلومات سے اپنے بزرگوں کے علم کو چیلنج نہیں کرو۔ ٹھیک ہے، ہار جاؤ گے، آپ ہار جاؤ گے۔ بڑے بزرگ چپ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اگلے نے سننی نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوٹ جاؤ گے، آپ کا ٹائم بہت برباد ہو جائے گا۔ لہذا ایسے کسی بھی کیس میں سب سے پہلے بڑے بزرگوں سے مدد لی جاتی ہے۔ ہم ایک دوا دیتے ہیں MP2، مینسس سے پاک ہوتے ہی 3 دن لی جاتی ہے، کوارٹر چمچ تھوڑے سے لی جاتی دوا، تھوڑے سے دہی ملے پانی یا تخم ملنگا پینے ملے پانی سے 100% حمل قائم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ کہ پیچھے رپورٹ بھی ٹھیک ہوں، عورت کے مینسس وغیرہ بھی ٹھیک ہوں اور ہسبینڈ کی سپم سیمن کی رپورٹ بھی ٹھیک ہو، تو یہ MP2 سے حمل قائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حمل قائم نہ ہونے کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ جس دن حمل قائم کرنا ہے، اس نیت سے لے کے ڈیلیوری تک جناب علی عورت نے کم از کم چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے بند کرنے، حرام کرنے، سٹاپ کرنے، روک دینے۔ ٹھیک ہے، تو معاملے کو سمجھیے، اگر سمجھتے تو ٹھیک رہتا ہے۔ آپ نے حمل قائم ہو گیا اور جناب علی آپ نے بد پرہیزیاں کی، منڈ کے اچھا بھلا گرم کھانا کھا کے جناب علی آپ نے منڈ کے اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لی تو، یا تیز ٹھنڈا پانی پی لیا۔ ابھی 1 سال کے بچے پر میں اگر 1 لیٹر 1 گلاس تیز ٹھنڈا پانی ڈال دوں 1 سال کے بچے پر، تو ہو سکتا ہے وہ مر جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو کجا کہ وہ جناب علی وہ آدھے انچ کا حمل نہیں ہوتا، پونے انچ کا چاول جتنا حمل ہوتا ہے، اور آپ ٹھنڈا تیز یخ پانی پیو گے یا تیز گرم کافی پیو گے تو مرنا ہی مرنا ہے، اس نے ضائع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غذا اعتدال میں لانی ہوتی ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ جو ہمارے کرنے کا چھوٹا سا کام ہے وہ MP2 کے نام سے ہم دوا دے دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے 100% حمل قائم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اکثر اب آپ سوال کرتے ہیں کہ جناب حالت حمل میں وائف سے ملا جا سکتا ہے یا نہیں ملا جا سکتا؟ 100% ملا جا سکتا ہے، ڈیلیوری والے دن بھی ملا جا سکتا ہے۔ پورے انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور اور فلپائن میں ڈاکٹر میاں بیوی کو بلا کے کہتے ہیں کہ آخری دن تک آپ نے آئل یوز کر کے ملنا ہے وائف سے، تاکہ آخری مقام پہ خشکی نہ ہو، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، وہ تنگ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن کچھ ملکوں میں الٹا حساب ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمل قائم ہوتے بالکل بھی بیوی سے نہیں ملنا، فلانا ڈھماکا۔ ٹھیک ہے، تاکہ آگے کی جگہ خشک ہو جائے، ان کو جواز مل جائے کہ جو آپریٹ ہوگا کہ جی ڈیلیوری نہیں ہونے والی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دھندے بازی ہے۔ ورنہ انڈونیشیا میں کے ڈاکٹر میں نے دیکھا بڑے اچھے ہیں،
اور ملیشیا کے بھی، فلپائن کے بھی، سنگاپور کے بھی، بلکہ ویتنام کے بھی، وہ دونوں کو بلاتے ہیں اور دونوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آل یوز کر کے آپ نے ملنا ہے۔ ملنے میں کیا احتیاط کرنی ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ کا سارا لوڈ اپنے گھٹنے اور اپنے پنجے پر ہو، بس اپنی ہتھیلی پر ہو، عورت کے پیٹ یا اس کے سینے پر اس کے آپ کا لوڈ نہ ہو۔ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، کوئی ابارشن نہیں ہونے والا انشاءاللہ، تھوڑا سا غذائی احتیاط کرنی ہے، کوئی مس کیریج نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ معاملے کو سمجھ کے پورے کا پورا لے کے چلیں گے تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ نئی باتیں نہیں ہیں، پرانے دور کی نانی دادیاں بتاتی رہی ہیں، لیکن آج کل کی نانی دادیوں کو آپ نے جاہل ثابت کر کے کونے کھڈے لائن لگا دیا ہے، تو قدرت اور فطرت آپ کو کھڈے لائن لگا رہی ہے، بار بار ابارشن، بار بار مس کیریج، کیا؟ صرف بڑوں کی ناقدری۔ تو ناقدری چھوڑ دیجئے، توبہ کر لیجئے، استغفر اللہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 033120098888، ٹھیک ہے؟ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔